اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، باقی ساری کائنات مخلوق اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ امتحان کس چیز کا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ یہ دیکھے گا کہ ہم میں عمل کو کون خوبصورت بناتا ہے۔ دوسری جگہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھیں گے کہ تم میں عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے۔ لیکن ایک عجب بات ہے کہ پیدا کیا چاہے ساری کائنات انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی، ایک چیونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، آپ اس کا لائن میں چلنا دیکھیں، جو وہ گھر بناتی ہے وہ دیکھیں، اور دیمک کو نظر ہی کچھ نہیں ہے تو بالکل ہی اندھی ہوتی۔ تو افریقہ کے سفر میں جنگلوں سے گزر ہوا تو ان کو اتنے بڑے بڑے گھر بنے ہوئے مٹی کے کہ ہتھوڑے ٹوٹ جائیں ان کو توڑنے کے لیے، کلہاڑیاں بند ہو جائیں ان کو توڑنے کے لیے، اور اندھی۔ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، ساری کائنات کے لیے تو یہ بتایا کہ رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اسے ہدایت دیتا ہے، یعنی زندگی گزارنے کا علم دیتا ہے۔ انسان کے بارے میں یہ فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، صفر۔ باقی مخلوق ماں کے پیٹ سے ہی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی۔ انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہتا ہے، 2 سال تک اسے پتہ نہیں ہوتا میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، مجھے چلنا کیسے ہے، مجھے کھانا کیا ہے۔ مرغی کا بچہ انڈے میں صرف 21 روز رہتا ہے، وہ باہر بھی خود آتا ہے، آتے ہی چلنا بھی جانتا ہے، کھانا بھی جانتا ہے، اپنی غذا کو بھی سمجھتا ہے، اپنے مفید اور مضر کو بھی جانتا ہے، اور ماں کو بھی پہچانتا ہے، اور دوست اور دشمن کو بھی جانتا ہے۔ بلی کو دیکھتے ہی واپس آتا ہے، حالانکہ اس نے تو آج ہی بلی کو دیکھا ہے۔ کہاں سے یہ علم آیا ہے کہ یہ دشمن ہے؟ چوہا آج اپنے گھر سے نکلا، بلی دیکھی بھاگ کے واپس، یہ علم کہاں سے آیا ہے؟ آتاہ کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ دوسری بات کہ ساری مخلوق کا علم پرفیکٹ صحیح علم ہے ان کے پاس، اور وہ اس علم کے خلاف کرتے ہی نہیں۔ صرف جاندار نہیں، بے جان آم کبھی بھول کے کریلا نہیں اگائے گا، آم پہ آم ہی آئے گا، سیب پر سیب ہی آئے گا، ناشپاتی نہیں آ سکتی۔ وہ اپنے علم کے خلاف بھی نہیں کرتے، اور ان میں غلط علم فیڈ بھی نہیں ہوتا، صحیح علم اندر جاتا ہے، غلط جاتا ہی نہیں، کیونکہ وہ پہلے سے لے کر آتے ہیں۔ اب بکری کے سامنے پلاؤ پکا کے رکھو، کہے گی میرا تو پرہیز ہے، میں تو نہیں کھا سکتی، ڈنڈے مار کے اسے مار دو نہیں کھائے گی، گھاس رکھو سوکھا بھی تو شروع ہو جائے گی، اور شیر کے آگے زعفران کا تازہ گھاس رکھو، کہے گا مولانا صاحب پرہیز ہے میرا، گوشت رکھو تو کھائے گا۔ ایک تو صحیح علم جانتے ہیں، ایک اپنے علم کے خلاف کرتے نہیں۔ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، لا تعلمون شیئا، پھر یہ علم لیتا ہے، اور عجب بات ہے صحیح جان کر بھی غلط کرتا ہے، جانور غلط کرتا ہی نہیں۔ اب شوگر والے کے سامنے مٹھائی رکھو، ویکھو کھا گئے نا تو میں نے نقل ویچ بگائے گا ادھی گولی بات کھا لوں گا۔ ایک انسان پیدائشی طور پر جاہل، آگے 2 منڈیاں ہیں، سچ کی اور جھوٹ کی، صحیح کی اور غلط کی، 2 راستے ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا ہدیناہ النجدین فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، 2 راستے ہیں، دونوں پر چلنے کے لیے اسباب بھی موجود ہیں، بتانے والے بھی موجود ہیں، 2 علم ہیں، دونوں کے بتانے والے بھی موجود ہیں، سکھانے والے بھی موجود ہیں، چلنے والے بھی موجود ہیں۔ لیکن انسان صحیح جان کے بھی غلط کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سچ کا کون انکار کرتا ہے کہ دنیا کی خوبصورت ترین صفت ہے سچ، سارا بازار جھوٹ بولتا ہے، کہ جانتے ہوئے کہ سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہے۔ تو انسان اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، غلط اور صحیح دونوں لینے کی طاقت رکھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کچھ بنیادی کمزوریاں، ایک تو ہم پیدائشی جاہل پیدا ہوئے، چند خامیاں بڑی، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اے میرے بندے تو جلد باز بہت ہے،
इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, जालिम भी बहुत हो, जाहिल भी बहुत हो। कोई छोटे मोटे जाहिल नहीं हो, बहुत बड़े जाहिल हो। छोटे मोटे जालिम नहीं हो, बहुत बड़े जालिम हो। वकान अल इंसानु कफूरा, बहुत बड़े दर्जे के नाशुक्र हो। वकान अल इंसानु अक्सर शैइन जदला, बहुत ज्यादा लड़ने झगड़ने वाले, गुस्से वाले हो। वकान अल इंसानु कफूरा, बहुत बड़े नाशुक्र हो। वकान अल इंसानु कतूरा, बहुत बड़े बखील। बखील ये चंद बनाने वाले नहीं, हमारे नकाइस हमें बताए हैं, कुरान से एक्सरे करके हमें बताया है कि एक तो मैं तुम्हारे अंदर पैदाशी ये चंद सुकम हैं, जाहिल, जालिम, जल्दबाज, बखील, नाशुक्रा, गुस्से और झगड़े वाला। और भी कई सारे हैं, हलू, जज़ूर, मनूर, यऊस, कनूत, फरहन, फखूर, ये सब अल्लाह ताला ने बताई हैं। जिसने पैदा किया उसने बताया है। ये सब कुछ बता के अल्लाह हमसे ये इकरार करवाना चाहता है कि तुम कहो मैं जाहिल हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। क्योंकि सीखने का काम उस वक्त शुरू होता है जब आदमी कहता है मुझे नहीं आता। जब वो पहले से ही दावेदार हो मुझे सब पता है, तो उसे कौन सिखाएगा? तो अल्लाह हमसे एतराफ करवाता है कि मानो कुछ नहीं आता। वैसे भी इतनी बड़ी कायनात का हम एक छोटा सा जुज़ हैं, और जुज़ अपने कुल को कैसे पकड़ सकता है? अब हम एक छोटे से हॉल में बैठे हुए हैं और ये मीज़ान बैंक की इमारत बहुत बड़ी है। यहाँ बैठकर हम सारी इमारत का इल्म हासिल नहीं कर सकते। कायनात इतनी वसी है कि इसकी लंबाई चौड़ाई को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। उसमें ज़मीन एक डॉट है, उस डॉट में भी फिर 71% पानी चला गया, 29% खुश्की आई। उस खुश्की में एक छोटा सा पाकिस्तान है, उसमें एक छोटा सा कराची, उसमें एक छोटा सा तारिक जमील, उसकी क्या औकात? तो लॉजिकली भी नजर आता कि इंसान बहुत जाहिल है, और अल्लाह की खबर भी है मेरे बंदे तुम कुछ नहीं आता। लिहाजा अब क्या कर? अब ये कर कि जिसने पैदा किया है उसके पीछे चल। जो रोजाना बच्चों के साथ माँ बाप लड़ रहे थे, आपको नहीं पता, हम जो कह रहे हैं वो करो, जो कह रहे हैं वो करो। आगे उनके मन में कुछ और समाया होता है, वो कहता नहीं हमने नहीं करना, हमने ये करना है, हमने वो करना है। कभी माँ से थप्पड़, कभी बाप से थप्पड़। और यही कुछ जब अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा तो कुछ नहीं जानता, जो मैं कहता हूँ वो कर, तो अल्लाह से टक्कर लिया मैं अल्लाह को पता। अल्लाह के नबी को क्या, वो तो 1400 साल पहले की बात। तो जो लॉजिक आप अपने बच्चों को पेश करते हैं वही अल्लाह आपको पेश करता है। जो टीचर अपने शागिर्दों को लॉजिक पेश करता है, बच्चों आप नहीं जानते जो हम जानते हैं, यही अल्लाह कहता है वल्लाहु यअलम व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। लिहाजा अगर अपनी जिंदगी को किसी किनारे लगाना है और आने का मकसद कुछ पाना है, तो जिसने बनाया है उधर लौटो। वो क्या कहता है? क्योंकि मैंने तो दरख्वास्त नहीं पेश की थी कि मैं दुनिया में आ जाऊं, और ना अब मैं चाहता हूं कि मैं मर जाऊं, लेकिन आना भी मेरी मजबूरी बन गया और जाना भी मेरी मजबूरी है, जाना है। कुल्लु शैइन हालिक, हर शय के लिए हलाकत। हो क्या दिन होगा जब मलकुल मौत भी पसीने पसीने होगा। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, इज़ा शम्सु कुव्विरत, व इज़ा नुजूमु इनकदरत, व इज़ा जिबालु सुय्यरत, व इज़ा इशारु उत्तिलत, व इज़ा वहूशु हुशिरत, व इज़ा बिहारु सुज्जिरत, व इज़ा नुफूसु ज़ुव्विजत, व इज़ा मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, व इज़ा सुहुफ़ु नुशिरत, व इज़ा समाउ कुशितत, व इज़ा जहीमु सुइरत, व इज़ा जन्नतु उज़लिफ़त, इज़ा समाउ इंफ़तरत, व इज़ा कवाकिबु इंतफ़रत, व इज़ा बिहारु फुज्जिरत, व इज़ा क़ुबूरु बु'थिरत, इज़ा समाउ इंशक़्क़त व अज़नत लिरब्बिहा व हुक़्क़त, व इज़ा अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अज़नत लिरब्बिहा व हुक़्क़त। क़यामत को अल्लाह बयान करता है, हिला देने वाली आयत, धड़ 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 जैसे ठौ 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 धमाके हो रहे, दिल दिमाग को लर्जा देने वाली। क्या दिन होगा जब सब, ना कोई आज रोने वाला है, ना कोई नौहा लिखने वाला है, ना कोई कफन देने वाला है, ना कोई कब्र खोदने वाला है। आज मालिक ममलूक सब मरे पड़े हैं। फिर पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान को मौत का प्याला पिलाने के बाद फिर जब अल्लाह ताला फरमाएगा फल यमुत हमलतुल अर्श, अर्श के फरिश्ते भी मर जाएं, फिर कहेगा फल यमुत जिब्रील व मीकाईल, जिब्रील व मीकाईल भी मर जाएं, तो उस वक्त अल्लाह का अर्श बोल उठेगा। यमुत जिब्रील व मीकाईल, अल्लाह का ये जिब्रील मीकाईल भी गए, मतलब ये अल्लाह इनको तो बचा ले, ये तो सबसे पहले तेरी मखलूक। उसकत, अल्लाह ताला फरमाएंगे उसकत, खामोश, फ़क़द कतबतुल मौत अला मन कान तहत अर्शी, मेरे अर्श के नीचे सब ने मरना है।
لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلد. دنیا میں کوئی باقی رہتا اور موت سے بری ہوتا تو اللہ کا حبیب ہوتا. اللہ نے ان کو بھی گزار دیا اس سے. ہاں اختیار دیا عش ما شئت. میرے محبوب کتنی عمر چاہیے؟ جتنی چاہیے آپ لے لیں، لیکن انک میت، موت ضروری ہے. اس سے صرف آپ کا رب پاک ہے، باقی سب کو اس سے گزرنا ہے. جبریل میکائیل مر جائیں گے، پھر اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ او ہو اسرائیل کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں آج. وہ کہے گا اللہ اسرافیل باقی اور میں باقی. تو اللہ کہیں گے فلیمت اسرافیل، اسرافیل مر جائے. تو وہ گرے گا اور سور جو پکڑا ہوا تھا وہ اس کے ہاتھوں سے نکل کر عرش کے ساتھ جا کے ایسے لٹک جائے. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت کو پتہ لگ گیا کہ ہوں میری بھی آ گئی باری. تو ایسے کام کیا اللہ بس اب تو میں ہی باقی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مت فإنک خلق من خلق، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. سب کو ختم. پھر ساری کائنات موت کی وادیوں میں دھکیل کر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ. پھر دوبارہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ. پھر تیسری دفعہ فرمائے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے آؤ. پھر زمین آسمان پر اللہ جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ کوئی ہو تو جواب دے. این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ کون بولے؟ پھر کہے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے، ایڑی مار کر چلنے والے کہاں چلے گئے؟ لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الجبال، لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. مت اکڑ کے چل، نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے، نہ گردن اونچی کرنے سے پہاڑوں کے اوپر جا سکتا ہے. تواضع سے چل، عاجزی سے چل. محلب بن ابی صفرہ کا بیٹا یزید بن محلب عراق کا گورنر تھا، تو بڑا تکبر سے بازار میں جا رہا تھا. تو مالک بن دینار نے کہا اتق اللہ، او بھائی اللہ سے ڈر، کیسی چال چلتا ہے؟ وہ کہتا ہے لعلک لم تعرفنی، لگتا ہے تم مجھے پہچانتے نہیں، میں کون ہوں؟ کہنے لگے جانتا ہوں، تم سے زیادہ تمہیں جانتا ہوں. وہ کیسے؟ کہ تیری ابتدا ایک نطفہ، تیری انتہا ایک میت، اور اس کے درمیان تو گندگی کا ٹوکرا. تو زمانے کے بگڑے بھی آج کے اچھوں سے بڑے اچھے تھے. تو اس کا سر جھک کے کہنا عرفتنی حقا، تو نے مجھے صحیح پہچانا ہے. اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ جواب دینے والا تو ہے ہی نہیں. پھر کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت. پھر اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی، میں نے مٹھائی، دوبارہ زندہ کر دوں گا. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو بنانا، مارنا، اٹھانا ایسا ہی جیسے ایک کو بنانا، مارنا، اٹھانا. کوئی مشکل نہیں اس شہنشاہ اعظم کے نزدیک. علی کل شیء قدیر، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. تم میزان بینک والے اسے یاد کرو نہ کرو، ساری کائنات اس کی تسبیح پڑھتی، عزت و حکمتوں والا. لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ. یحیی و یمیت، زندگی موت کے فیصلے کرنے والا. وهو على كل شيء قدیر، ہر چیز پر قادر. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن. میرے نبی نے کہا انت الاول فلیس قبلک شیء، میرے رب تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں. وانت الاخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو وہ بلند ہے کہ تیرے اوپر کوئی نہیں. وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو ایسا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. تو جو ذات یہ صفت رکھے الاول الاخر الظاہر الباطن، تو اس کا یہ دعویٰ سچا ہے. وہو بکل شیء علیم. یہ مت کہو ہمیں بہت پتہ ہے، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے. یہ کہو کچھ نہیں آتا، نہیں پتا، نہیں جانتا. یہاں سے علم شروع ہوتا ہے، میں نہیں جانتا. تو بھائیو ذرا یہ دنیا سامنے نہیں ہے ہمارے آگے، یہ دنیا ایک پزل ہے، اور پزل کے سارے ٹکڑے پورے ہوں تو تصویر مکمل ہوتی ہے. تو اس پزل کا سب سے بڑا ٹکڑا آخرت ہے، اس کو ہم نے نکال دیا ہوا ہے اور تصویر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیسے بنے گی؟ اور رزلٹ لینا چاہتے ہیں، کیسے آئے گا؟ آخرت اس کا مکمل ایک ٹکڑا جو اس میں جڑے گا، تب جا کے ہمارے سامنے صحیح نتیجہ آئے گا.
اور ایک دن اللہ نے ہمیں کھڑا کرنا ہے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا، نکلو گے تم قبروں سے، اٹھائے گا تمہارا رب تم. واقترب الوعد الحق، اور وہ وعدہ قریب آ چکا ہے، قریب آ چکا ہے. کچھ نکلیں گے کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مارے گئے، یہ کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا. کچھ نکلیں گے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی. اس دن کامیابی ناکامی کے فیصلے ہو رہے ہیں. وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے بڑے تر و تازہ، لسعیھا راضیہ، اپنی محنت پہ آج صلہ پا کے بڑے خوش، مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، روشن چمکتے ہنستے، اندر سے خوشیاں پھوٹ رہی ہیں. اور کچھ چہرے ہیں خاشعہ عاملہ ناصبہ، تھکے ویران پریشان، ترہقھا قطرہ، سیاہی پہ سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی. کچھ چہرے ایسے اٹھائے جائیں گے. اصل تو زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے. کامیابی ناکامی کے فیصلے تو وہاں ہوں گے جب سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی اور الٹے ہاتھ میں کتاب آئے گی. سیدھے ہاتھ میں پیپر آنے کا مطلب ہے کہ کامیاب ہو گیا، کہ ہو نعرہ مارے گا، ہو. اللہ نے اس کو لفظ بنا دیا، اس کے نعرے کو لفظ بنا دیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، کہے گا ہو اقرؤوا کتابیہ، وہ نعرہ لگائے گا. وہ کہیں گے میں تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا. وہ کہیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا پیپر ہونے والا، میں تیاری کرتا رہا. اوپر سے اللہ کلام میں شریک ہوگا. فہو فی عیشۃ راضیہ، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو. کہاں؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں. اس میں کیا ہے؟ قطوفھا دانیہ، پکے ہوئے پھل ہیں. کیا کرو؟ کلو واشربو، کھاؤ پیو. ہنیئا، کیا مطلب؟ کھاؤ گے پخانا نہیں، پیو گے پیشاب نہیں، کھاؤ گے پیو گے رو گے، بیماری نہیں، بڑھاپا نہیں، موت نہیں، غم نہیں، دکھ نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، نفرت نہیں، زوال نہیں. عروج ہے، عروج ہے، جوانی ہی جوانی ہے، زندگی زندگی، بقا ہی بقا ہے. یہ کس وجہ سے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ کراچی کی زندگی میرے سامنے، اسی کو دیکھ کر میں تمہیں فیصلہ دے رہا ہوں. جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ مرا گیا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، وہ میں مر گیا. واما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کے الٹے ہاتھ میں آئی یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اور یہ پیپر مجھے کیوں پکڑا دیا. ولم ادر ما حسابیہ، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ دن دیکھوں گا اور یہ حساب ہوگا. یا لیتھا کانت القاضیہ، ارے موت آجا آجا، کہاں چلی گئی؟ مار دے، مجھے اٹھا کیوں دیا. ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. یہ ایران کا شہر مشہد، اس کا پرانا نام طوس ہے. ہارون رشید جو بہت بڑا عباسی خلیفہ تھا، یہاں مرا تھا، یہیں اس کی خبر بنی تھی. تو اس کو طبیب نے کہا کہ آپ بچ نہیں سکتے، آپ کا مرض آخر تک پہنچ چکا ہے. تو اس نے اپنی میری قبر میرے سامنے کھو دی جائے. 3 بر اعظم پہ پھریرا لہرا رہا ہو اور عمر بھی 50 سال سے کم ہو، بھرپور جوانی، اور قبر سامنے کھو دی جا رہی تھی. تو قبر کے کنارے بیٹھا کہہ رہا تھا ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، آج میرا مال میرے کام نہیں آ رہا، آج میری حکومت مجھے نہیں بچا رہی. اگلے دن مر گیا، اپنی قبر کھدوائی اور اگلے دن مر گیا، اسی میں دفن. ہلک عنی سلطانیہ، میری طاقت کہاں چلی گئی؟ اوپر سے اللہ کا خودو، پکڑو، اعلان ہوگا پکڑو، فغلوہ، اور چکڑو، ثم الجحیم صلوہ، بھون دو آگ میں کباب کی طرح. اور جب وہ اس کو پکڑنے کے لیے آئیں گے تو یہاں کی پولیس تو ہاتھ سے پکڑ کے ہاتھ کڑی لگاتی ہے، یہاں سے نہیں پکڑیں گے، مجھے دیکھیں یہاں سے پکڑیں گے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں، اور یوں کھینچیں گے تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا. وہ ایسے کلابازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے گا ارحمو ارحمو، رحم رحم رحم. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں، ہم کیسے کریں. اور عورتوں کو جو ناکام ہو گئے، یہ ناکام، جو عورتیں ناکام ہو گئی انہیں یاد سے نہیں، انہیں سر کی چوٹی سے پکڑ کر یوں جھٹکا دیں گے. تو ایسے کلابازیاں کھاتی جا کر کہیں گے رحم رحم رحم. تو کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں. اور جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا تو میرا رب کہے گا جنت کا جوڑا پہنایا جائے، جنت کا تاج سجایا جائے. یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق، جنت کا ریشمی لباس پہناؤ. حلوا اساور من فضہ یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے چاندی کے زیور پہناؤ. میرے نبی نے کہا اور مردوں کے لیے سونا ریشم حرام ہے دنیا میں، عورت کے لیے حلال ہے، لیکن جنت میں اللہ مردوں کو بھی زیور پہنائے گا. تو مردوں پہ سجا ہوا زیور عورتوں کی نسبت زیادہ خوبصورت نظر آئے گا. تو قد ہو گیا 5 فٹ، 5.25 فٹ، 6 فٹ، 6.25، 6.5، 7. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میرے بندے کو جوڑا پہناؤ، تو اب یہ اس کا یوں کرین کی طرح قد نکلے گا ایسے، اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کے مکمل ہوگا. یہ تمہارے بینک کی عمارت سے بھی اوپر قد چلا جائے گا.
आदम अलैहिस्सलाम इतने ही कद पे पैदा किए गए थे, ऐसे घस दे छोटे हो गए। हमारे मिरासी होते हैं ना, मिरासी, तो वो बड़ी सुस्त कौम होती है, सिर्फ वो तारीफ करके रोटी खाते हैं। तो एक जमींदार की किस्मत माड़ी, उसने उसको घोड़े के लगा दिया मालिश पर। अब मिरासी और मालिश का क्या जोड़, वो सो गया, घोड़ा चोर ले गए, सुबह उठा तो चोर घोड़ा ले गए थे, तो उसने खरगोश पकड़ा अपना और आके बांध दिया रस्से के साथ। तो बात तो जमींदार है, कहना मेरा घोड़ा कितने है, ये आए खलोता है, उसका क्या नाम मुराद है, घोड़ा है कि सैयोड़ है? सैयोड़ हमारी जुबान में खरगोश को कहते हैं। घोड़ा है कि सैयोड़ है? अगर जी घोड़ा है। अगर घोड़ा ये हो जाता जी सारी रात मालिश की थी, घस दे आए रह गया। तो 10-12 हजार साल गुजर के घिसते हमारे कद ये रह गए हैं। मर्द औरत की असल हाइट 130 फीट है। अल्लाह ने अम्मा को भी इसी कद पे पैदा किया था, हवा, और आदम को भी इसी कद पे पैदा किया था। और मर्दों में सबसे हसीन आए हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, और औरतों में सबसे हसीन आई हैं हव्वा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने मर्दों में यूसुफ जैसा नहीं बनाया, औरतों में हव्वा जैसा कोई नहीं बनाया। तो सारे मर्द औरत जन्नती 130 फुट हाइट पर अल्लाह ताला उसका कद फिर जन्नत के जोड़े पहनाएगा, सर पे ताज सजाएगा, अपने नूर में से उसके चेहरे के पर अपनी तजल्ली डालेगा। फिर इसके बाद न इन्हें मेकअप की जरूरत है, और न इनके चेहरों पर कभी गुबार आएगा, न इनको सावन की जरूरत है। तो अल्लाह के नूर की तजल्ली पड़ी है, और अब ये हमेशा के लिए हुस्न बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, मर्द का भी औरत का भी, मर्द का भी औरत का भी। तो इंतहा तो इधर को चल रही है। फिर ये सारा जन्नती मजमा इकट्ठा होगा, फिर ये पुल पार करेंगे और आगे जन्नत के दरवाजों पर जाएंगे तो 8 दरवाजे होंगे, लॉक होंगे। जहन्नमी जहन्नम के दरवाजों पर जाएंगे तो 7 दरवाजे जाती खुल जाएंगे। हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अब्वाबुहा, जाएंगे दरवाजे खुलेंगे, गिरते जाएंगे। जन्नती सारे इकट्ठे हो जाएंगे, दरवाजे बंद हो जाएंगे, कोई दरवाजा खुला नहीं। 2 चश्मे होंगे, एक से पानी पिएंगे, सीने का खोट और गुस्सा बहुत खत्म, पेट का पेशाब पखाना खत्म। ये पानी 2 काम करेगा, सीने को धो देगा अदावत से, बहुत हसद, और पेट को धो देगा पेशाब पखाने से। दूसरे से वज़ू करेंगे, खुद करेंगे, कोई हुक्म नहीं होगा, हुक्म खत्म हो गए, मरता ही हुक्म खत्म हो गए। तो इनके चेहरों पर कभी झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, उसके बाद कभी हल्के नहीं पड़ेंगे, कभी चेहरा थका हुआ नजर नहीं आएगा। हमें अंदर कैसे जाएं? तो अल्लाह अपने हबीब की शान बुलंद करके दिखाना चाहते हैं। तो सबको पता है कि अल्लाह के नबी के बगैर आज दरवाजा नहीं खुल सकता, लेकिन चले जाएंगे सारा मजमा आदम अलैहिस्सलाम के पास, अब्बा जान दादा जान दरवाजा खुलवाएं, तो कहेंगे बेटो मैंने तो निकलवाने का काम किया था, ले जाने का काम मैं नहीं कर सकता। वहल अखरजकुम इल्ला खतियतु अबीकुम, और मेरी खता से तो निकले तो मैं अंदर क्यों ले जाऊं? इज़हबू इला गैरी, भाई किसी और से बात करो। फिर आएंगे नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सारे नबियों से बड़े बड़े अंबिया, सब कहेंगे भाई हमारे पास का नहीं, हमारे पास का नहीं, हमारे पास का। यहाँ तक कि ये सारा मजमा घूमता घूमता ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचेगा, वो भी कहेंगे मेरे बस का नहीं, लेकिन हाँ मैं तुम्हें पता बता सकता हूँ। ये और कोई नबी नहीं कहेगा। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मुझे मालूम है कौन खुलवाए। अच्छा जी यही बता दें, तो वो कहेंगे जाओ हबीबुल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज वो खुलवा सकते हैं और कोई नहीं खुलवाएगा। तो फिर ये सारा मजमा हमारे नबी की खिदमत में आकर कहेगा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह इस्तफ्तह लना अल-बाब, आप दरवाजा तो खुलवाएं। तो आप कहेंगे अना लहू, हाँ मैं ही खुलवाऊंगा, मैं ही खुलवाऊंगा। फिर आप सजदा करेंगे और अल्लाह की तारीफ करेंगे, और आपने फरमाया वो तारीफ अल्लाह उसी वक्त मुझे इल्हाम करेगी। फिर अल्लाह कहेंगे या हबीबी या मोहम्मद इरफा रासक सल तुअता इशफा तुशफ़ा, मेरे महबूब सर उठा मांग मिलेगा, सिफारिश कर कबूल है। तो कहेंगे या अल्लाह जन्नत का दरवाजा खोल, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे तू इफ्तिताह कर, फीता काटो, ओपनिंग। तो जन्नत से एक सवारी आएगी, उड़ते 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 आकर अल्लाह के महबूब के सामने लैंड करेगी हेलीकॉप्टर की तरह। आप उसके ऊपर तशरीफ फरमा होंगे, उसकी रस्सी नीचे गिर जाएगी। रस्सी नीचे गिरने का मतलब है कि इस सवारी को मेरा नबी खुद नहीं ड्राइव करने वाला, कोई आएगा और जो इस रस्सी को पकड़ के चलेगा। लिहाजा ये बहुत बड़ा शरफ बन जाएगा उस वक्त कि ये रस्सी कौन पकड़ेगा, ये कौन पकड़ेगा। तो सब आंखें ऐसे उठ जाएंगी और गर्दनें बाएं बाएं मुड़ रही कि कौन भाई कौन भाई कौन भाई। तो इस सस्पेंस को फिर अल्लाह खत्म करेगा, बिलाल को दी जाए। बिलाल बिलाल मुअज्जिन मस्जिद नबवी, बिलाल को दी जाए। तो हमने कहा बिलाल मेरी सवारी की रस्सी पकड़कर मेरे आगे आगे चलेगा। फिर आप दरवाजे पर दस्तक देंगे, अंदर से आवाज आएगी कौन? आप कहेंगे हादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखो जो हस्ती जन्नत का दरवाजा खुलवा
کھلوانے کی طاقت رکھتی ہو، وہ دنیا کے مسائل کا دروازہ نہیں کھلوا سکتے؟ ہم سے بڑا دیوانہ کوئی نہیں کہ جن کے پاس اللہ جیسا معبود ہو، محمد مصطفیٰ جیسا رسول ہو اور قرآن جیسا دستور ہو، پھر وہ باہر تک کے کھاتے پھر اپنے سے کم علم والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا لا تستضیئوا بنار المشرکین۔ حسن بصری سے پوچھا گیا کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی غیر مسلم کو مشیر نہ بناؤ، تو اس کے سامنے تصویر ہی پوری نہیں، آخرت کا پورا ٹکڑا ہی غائب ہے اس کے آنکھوں سے، تو وہ صحیح مشورہ کیسے دے سکتا؟ صحیح مشورہ وہ دے گا جس کے سامنے پوری سچویشن ہو۔ تو اس کے سامنے سے تو جنت بھی اڑ گئی ہے، جہنم بھی اڑ گئی ہے، رسالت بھی کوئی نہیں ہے، قرآن بھی کوئی نہیں ہے، توحید بھی کوئی نہیں ہے، وہ آپ کو ان مسائل سے کیسے نکالے؟ اور جو نکالنے کا وعدہ کر رہا ہے یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان صرف آخرت نہیں لے کر آیا، دنیا کی عزت بھی لایا ہوں اور آخرت کی عزت بھی لایا ہوں، اور میرے پیچھے چلو۔ اور اس کا دوسرا رخ بھی سمجھایا بتایا وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، میرے طریقے کے خلاف جو چلے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ اس کا علم پڑھنے لکھنے سے نہ ہو بلکہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى سے ہو، اللہ براہ راست جس پر علم کا فیضان فرما رہا ہو، جسے کسی استاد نے قلم نہ پکڑایا ہو، جسے کسی استاد نے الف با تا نہ سکھائی ہو، جو کسی مکتب اسکول مدرسہ میں بیٹھ کے نہ پڑھا ہو، جس کو براہ راست اللہ دینے والا ہو، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، جس کا سینہ اللہ نے کھولا ہو، جس کے اندر اللہ نے علم بھرا ہو، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ جنت کی چابی جن کے ہاتھ میں ہو، اللہ کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں ہو، جن کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو، جن کی شفاعت کے بغیر پل پار نہ ہو، جن کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ نہ کھلے، تو ہم کیسے نادان پڑھے لکھے ہیں کہ ان کو بیچ میں سے نکال دیا اور اپنے مسائل حل کرنے میں لگے ہو۔ مانجھی کے بغیر نیا کون پار لگائے؟ اس کائنات کی سب سے بڑے علم والی ہستی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کائنات کے سب سے بڑے رہبر اور ہادی اور قائد وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کائنات کے اللہ کے بعد سب سے بڑے شفیق اور مہربان اور رحیم، ماؤں سے زیادہ باپ سے زیادہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ساری عزتوں کی چابی لے کر آئے، ساری ذلتوں کا تالا لے کر آئے، ساری کامیابیوں کی چابیاں لے کر آئے، ساری ناکامیوں کا تالا لے کر آئے، جنت کی چابی لائے، جہنم کا تالا لائے، عزت کی چابی لائے، ذلت کا تالا لائے، محبت کی چابی لائے، نفرت کا تالا لے کر آئے۔ ان کی زندگی کو اللہ نے ایسے محفوظ رکھا جیسے اللہ نے الف لام سے لے کر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو محفوظ رکھا۔ یہ واحد ہستی ہیں جن کی ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور 1435 کی بجائے 14,000 صدی آ جائے تو بھی جیسے قرآن کا زیر زبر کوئی نہیں بدل سکتا۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نہ کسی چیز کو ڈالا جا سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، میرے اللہ کی حفاظت ہے۔ اور اللہ سویا نہیں ہے، اللہ سویا ہوا نہیں ہے کہ نبی کی باتوں میں کوئی اور باتیں ڈال۔ ہم تو اقبال کے کلام میں کسی کا کلام نہیں ڈال سکتے، تھوڑا سا اقبالیات کی خبر ہو تو آدمی کہہ دیتا ہے یہ اقبال کا کلام نہیں ہے۔ تو میرا رب سو گیا ہے، انہوں پتہ ہی نہیں لگا تو حدیثاں اور بڑھ گئی تو غلط بڑھ گئی، سو گیا تھا۔ لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ کوئی اس کی طاقت کمزور ہے کہ اس کے محبوب کی زندگی حجت بننے والی ہے اور اس میں گڑبڑ ہو جائے اور اس میں آگے پیچھے ہو جائے؟ کمزور ہے۔ اسے میوزیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے بڑوں کی چیزیں اس میں سنبھال کے رکھو، ساری کائنات اس کے غلام ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ رب المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کا رب، رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین مغربین کا رب۔ فلا اقسم رب المشارق والمغارب، مشارق اور مغارب کا رب۔ رب السماوات والارض فاصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، زمین آسمان کا رب۔ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب۔ رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، اسرافیل میکائیل اسرائیل جبرائیل کا رب۔ ماضی حال مستقبل پر اکیلا شہنشاہ، لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اونگے نہ سوئے، ولا تحسبن اللہ غافلا، نہ غافل، وما كان ربك نسیا، نہ بھولے، لا يضل ربی، نہ غلط فیصلے کرے، ولا ينسى، اور نہ وہ بھولے، للہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه اللہ، جہاں چلے جاؤ اللہ کی شہنشاہی سامنے ہے، جدھر منہ کرو اللہ کی شہنشاہی سامنے ہے۔ اتنی بڑی ذات ہو
اور اپنے رسول کی تعلیمات کو جانے دے گا، کافر ہو جائے گا اور کوئی اور اس میں ڈال دے گا؟ نہیں، جیسے اللہ نے اپنی کتاب پر پہرا لگایا آج تک کوئی نہیں بدل سکتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم